अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 16 मार्च पर पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी कैंप पर हमला हुआ था जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। और अब उसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं फाइटर जेट से। तो ये मसला क्यों जो है वो शुरू हुआ है, इसके रीज़न्स क्या हैं कि ये क्यों शुरू है, और इसके सोल्यूशन क्या है कि हम इसको किस तरह आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इस पर बात करूँगा। सबसे पहले अगर हम कुछ महीने पहले अगर आप लोगों को पता होगा तो ईरान और अफगानिस्तान का इस तरह मसला आया था कि जिस तरह वो ये अफगानिस्तान का मसला है बिल्कुल 50% ये मसला वो ईरान वाले मसले से मिलते हैं। एक एक जैसे हैं ये दोनों मसले। तो 16 मार्च पर पाकिस्तान के ये आर्मी कैंप पर जो ये हमला हुआ था, तो इसके जवाब पर पाकिस्तान ने इसलिए अफगानिस्तान पर हमला किया कि जो वो ग्रुप जो जिस ग्रुप ने उस पर हमला किया था आर्मी पर, तो वो ग्रुप जो है वो कह रहे हैं कि इन ग्रुप का जो सेफ हेवन्स है वो अफगानिस्तान में है, तो इसलिए हमने जो है अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स के शेलिंग किया फाइटर जेट से। तो वहाँ पर अफगानिस्तान का स्पोकन पर्सन कह रहे हैं, मुजाहिद कोई है, कि पाकिस्तान ने ये अच्छा नहीं किया है। ये उनको चाहिए था कि वो ये जो कोई जिस ग्रुप ने टेररिस्ट ग्रुप ने उस पर हमला किया तो वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो अफगानिस्तान में है। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान ने वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स किया। और पाकिस्तान ये मानते हैं कि हमने जो है वो अब्दुल्ला शाह कोई नाम है इस तरह उसका जो ये ग्रुप जो वो टेररिस्ट ग्रुप है कि उसको हमने जो है वो मार दिया है। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये है कि 2022 के बाद सीज फायर ख़त्म हो चुका है, तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, धमाके होते हैं। तो पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो लोग ये टेररिस्ट जो है पाकिस्तान में जो ये हमले होते हैं, ये धमाके होते हैं, तो उन लोगों का उन टेररिस्ट का जो है सेफ हेवन्स जो है वो अफगानिस्तान में है। तो इसलिए वो अफगानिस्तानी महाजिर जो पाकिस्तान में रहे थे वो बेचारे, तो उसको भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान भेज दिया। तो इसलिए भेज दिया कि यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी को जो है वो ठीक करना था, कि हम अपनी सिक्योरिटी ठीक करें और टेररिस्ट ख़त्म हो जाए यहाँ से, और यहाँ पर पीस आ जाए, अमन आ जाए। तो इसलिए वो अफगानिस्तानी भी चले गई। लेकिन आप लोगों को पता होगा जब से 2022 से सीज फायर ख़त्म हुआ, तो तब से लेकर कहीं मस्जिद पर धमाका होता है, कहीं कहीं पर होता है, कभी कहीं पर होता है। पाकिस्तान का ये मानना है कि वो लोग जो टेररिस्ट है जो पाकिस्तान में ये धमाके होते हैं, तो उन टेररिस्ट का सेफ हेवन्स भी अफगानिस्तान में है। सोचने वाला बात है कि अगर हम देखें तो गज़ा पर क्या हो रहा है, वहाँ पर गज़ा में फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। उन लोगों का जो है वो अफ्तारी के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो किससे रोज़ा अफ्तारी करते हैं? साग से। और क्या साग होते हैं? साग भी नहीं होता, गया से जो हमारे जानवर खाते हैं उस चीज़ से वो रोज़ा अफ्तारी कर रहे हैं। खाने का कुछ नहीं है, पानी के लिए पीने के लिए कुछ नहीं है, पानी नहीं है। और यहाँ पर हमारे मुसलमान क्या कर रहे हैं? हमारे मुसलमान को देख के क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे पर ये जो है वो एक नहीं हो रहे, अपने मुसलमान भाई का कोई ख्याल नहीं है उसका। यहाँ पर ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो ये बहुत सोचने वाला बात है, मायूसी वाला बात है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर हम मगरबी ममालिक को देखें, वेस्ट ममालिक के देखें, वहाँ पर बॉर्डर्स देखें, तो वहाँ उन लोगों के बॉर्डर्स जो हैं वहाँ पर ना ही जो है वो दीवारें होते हैं, ना ही वहाँ पर आर्मी खड़े होते हैं, ना ही जो है वो मजबूती से वो बॉर्डर बनाए हुए हैं उन लोगों ने। बिल्कुल, अगर आप एक पाव यहाँ रखें और एक पाव उधर रखें, तो अगर आपका एक पाव कनाडा में होगा, दूसरा पाव अमेरिका में होगा। इसी तरह उन लोगों का बॉर्डर्स है। और हमारे बॉर्डर्स देखें, यहाँ पर मिडल ईस्ट के बॉर्डर्स देखें, अगर यहाँ पर हमारे एशिया में हमारे जो है पाकिस्तान के बॉर्डर्स देखें, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर देखें, तो वहाँ पर आर्मी भी और मजबूत मजबूत जो है वो लाइंस बनाए हुए हैं बैरल से और दीवारों से। अगर हमारे अफगानिस्तान का देखें, अगर हम दोनों एक मुसलमान हैं, भाई हैं, लेकिन हमारे बॉर्डर देखें, और अगर हम मिडल ईस्ट में बॉर्डर्स देखें, वहीं वो भी मुसलमान हैं, अरब है सारे। लेकिन यहाँ से जो ये मेन मसला है, वहाँ मगरिब में अमेरिका या सारी जो है वो हम देखें यूरोप में, तो उन लोगों के बॉर्डर्स देखें और हमारे बॉर्डर्स देखें, कितना जो है वो फ़र्क है। तो ये क्यों? हम मुसलमान भी हैं, हमें अल्लाह ताला भी जो है कुरान में है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, हदीस भी है। तो भाई और भाई क्यों इस एक दूसरे से जो है इतना मुखालिफत कर सकते हैं कि अपने दरमियान में इतना बॉर्डर्स बना सकते हैं और एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं। तो यहाँ पर मेन रीज़न क्या है? द मेन रीज़न इज़ आइडियालॉजी।
ہمارے لوگوں کا آئیڈیالوجی خراب ہے. اور یہ آئیڈیالوجی کیوں خراب ہے؟ ہم اگر چھوٹے چھوٹے ہم عوام کو دیکھیں تو عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے. عوام ایک دوسرے میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یونائٹڈ نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے. ہم پھر جو ہے وہ اگر اوپر سطح پر چلے جائے تو پھر اوپر سطح میں اگر ہم افغانستان پاکستان کو دیکھیں تو وہ بھی ایک دوسرے سے جو ہے وہ مخالف ہے، یونائٹڈ نہیں ہے ایک دوسرے میں. تو یہاں پر مین مسئلہ جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. جو اگر ہم ویسٹ کی آئیڈیالوجی دیکھیں تو وہ آئیڈیالوجی ہے سیکولر آئیڈیا ہے، وہ سیکولر ہے. اس طرح وہ جو ہے یونائٹڈ ہے، اور اس کے بارڈرز دیکھیں وہ نہ ہے پر آرمی اور نہ ہی جو ہے وہ مضبوط دیوار نہیں ہے ان کے درمیان. تو یہاں پر مین مسئلہ جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے ہمارے عوام کی سب سے پہلے آئیڈیالوجی خراب ہے، پھر ہمارے جو ہے بڑے ہیں ان کی آئیڈیالوجی خراب ہے، سوچ خراب ہے، یونائٹڈ اس لیے نہیں ہے. تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ حل ہے ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم اگر اپنے ملک کی طرف دیکھیں تو ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک والے عوام سب سے پہلے یونائٹڈ نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے. اگر ہم چھوٹی سطح پر آ جائے تو یہاں پر جو ہے ہم کہیں کہ مسلمانوں کی طرف آ جائے تو یہاں پر کتنے جو ہے وہ گروپس ہیں. ایک گروپس ہیں شیعہ، ایک ہے سنی، اس طرح بریلی اور بھی گروپس ہیں. ان گروپوں کے نیچے بھی اگر ہم جو ہے وہ سنی گروپ کے نیچے آ جائے تو ان سنی گروپ کے نیچے فردر اور بھی بہت زیادہ گروپس ہیں. تو اتنے جو ہے وہ گروپس میں تقسیم ہو چکے ہیں. اور یہ مین فارمولا ہے امریکہ کا کہ ڈیوائڈ دیم اینڈ دین رول آن دیم. تو یہ امریکہ کا یا انگریزوں کا جو ہے یہ رولز ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ جو ہے ڈیوائڈ کیا ہے اور پھر ان پر رول بھی کرا ہے. تو آسان فارمولا اس کو جو ہے وہ یہ مل رہا ہے. تو اس طرح اگر ہو جائے کہ ہم سب جو ہے یونائٹڈ ہو جائے، پھر ساری دنیا کے مسلمان یونائٹڈ ہو جائے، تو پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ساری دنیا جو ہے پاکستان ان میں سب سے جو ہے وہ پاورفل ہے ان دا سینس آف وار ہم کہیں گے یا ڈیفینس کہیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایٹم بم بھی ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ آرمی بھی ہے مضبوط، سب کچھ ہمارے پاس الحمدللہ مضبوط ہے. تو اس لیے یہ نمبر 1 ملک ہے اسلامی ممالکوں میں، طاقتور ممالک ہے. لیکن سارے اسلامی ممالکوں کو چاہیے، سارے جو ہیں وہ برادرز ہیں، مسلمز ہیں، ان کو یونائٹڈ ہونا چاہیے. اگر یہ یونائٹڈ ہو گئی اور ان پر رول صحیح سے ہو گیا تو یہ 2 ارب مسلمز ہیں، اور 2 ارب مسلم میں ایک بڑی آرمی ہے، بیگ آرمی ان کے ساتھ ہے. تو یہ پھر جو ہے وہ رول کر سکتے ہیں دنیا پر. لیکن ہم جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. اس طرح نہیں کہ ہم دنیا میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں کہ سعودی عرب الگ ہے، بنگلہ دیش الگ ہے، پاکستان الگ ہے، ترکی الگ ہے. نہیں، ہم ایک ملک کے اندر جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں. اگر ہم پاکستان میں کہیں تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سب سے پہلے اگر ہم ایک چھوٹے گروپ کی طرف جائیں تو وہ چھوٹا گروپ جو ہے وہ اندر اور ڈیوائڈ ہو چکا ہے. تو اس طرح یہ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یونائٹڈ ہو جائے اور ہم پر جو ہے وہ صحیح جو ہے ایک لیڈر آئے اور وہ صحیح طریقے سے لیڈ کرے، اور نہ ہی صرف لیڈ کرے بلکہ اس کو ان مسلمانوں کو صحیح سے تعلیم دے، ایجوکیشن دے، ہر ایک چیز کے بارے میں، ہر ایک چیز کے بارے ہر پہلو کے بارے میں. یہاں پر سائنٹسٹ بھی پیدا ہوں گے. یہاں پر اگر ہم جاپان کو دیکھیں، چلو جاپان کو دیکھیں، جاپان کے ساتھ کیا ہے؟ ایک چھوٹا ملک ہے لیکن ان کے ساتھ ایجوکیشن ہے، مشین ایجوکیشن ہے ان کے ساتھ ایجوکیشن. تو اس لیے وہ ورلڈ میں ایک پاپولر ملک ہے. ان کے ساتھ سب کچھ جو ہے وہ سیکیورٹی اس کے دیکھیں، جو بھی دیکھیں تو ایک معیشت میں بھی ایک بڑا ملک ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ ایجوکیشن ہے. ہمارے لوگوں کے پاس یہ ایک دوسرے سے جنگ لڑنے میں مصروف ہے. تو یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. اگر میں اب آ جاؤں افغانستان اور پاکستان کی جو سلوشن ہے اس کے بارے میں، کہ یہ حل کس طرح، یہ مسئلہ کس طرح حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ اگر اس طرح چلا تو یہ بدتر ہو جائے گا اور یہ جنگ تک جا سکتے ہیں. لیکن اس کو نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ تک جائے، کیونکہ اگر ہم غزہ کو دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر یہ دونوں کیا کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ جائے وہاں ان کا جو ہے وہ خیال رکھے، لیکن ایک دوسرے میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو یہاں پر حل سب سے آتا ہے 2 ہی طریقے ہیں حل کی. ایک جو ہے پاکستان کو چاہے، سب سے پہلے پاکستان کو چاہے کہ وہ پرامن طریقے سے سافٹ سکلز کے اوپر، یعنی کہ ٹیبل ٹاک پر یہ بات ختم کرے. ہم افغانستان میں اس لیے اس سے گلہ نہیں کریں گے کہ وہ اگر ہم افغانستان کو دیکھیں تو وہ جو ہے وہ ان کی 2 سال تقریباً اس حکومت کی پورے ہو رہے ہیں اور ابھی تک کسی نے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا. کیوں؟ کہ وہ ایگریسو لوگ ہیں. کیوں ایگریسو لوگ ہیں؟
جب سے اگر ہم 2001-2002 سے دیکھیں تو وہاں پر اب جو یہ ینگ آرمی ہے وہ جو بڑی ہوئے ہیں وہ جو پیدا بھی ہوئے ہیں وہ جنگ میں پیدا ہوئے ہیں، اور بڑے بھی ہوئے ہیں تو وہ جنگ میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں پر امریکہ تھا تو اس لیے اگریسو ہے، اور ان کو ایک پوائنٹ بھی دیا ہے وہاں پر افغانستان کے لوگوں نے کہ پاکستان آپ کا جو ہے وہ دشمن ملک ہے، اور یہ آئیڈیالوجی یہ مائنڈ سیٹ بھی ان کے لیے بنایا گیا ہے، تو وہ سب سے پہلے وہ اگریسو ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو ہمیں چاہیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ ٹیبل ٹاکس پر بات کرے، کیونکہ وہ پہلے سے اگریسو ہے، وہ جنگ میں بڑے ہوئے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کریں، لیکن پاکستان کو چاہیے کہ وہ ٹیبل ٹاکس پر آئے اور ٹیبل ٹاکس پر یہ بات صحیح طریقے سے پرامن طریقے سے ختم کرے، اور کوئی تیسرا بھی آ جائے اور اس میں بات کرے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کو میں یہاں پر ایک پیغام بھی دوں گا، اگر ہم دیکھیں ہسٹری میں تو منگول بھی ایک زبردست طاقت تھی، منگول چنگیز خان وہ بھی ایک مضبوط طاقت تھی، سب لوگ جو ہے وہ اس سے ڈر رہے تھے، کیونکہ وہ ایگریسو تھے، جنگجو تھے، جنگ کر رہے تھے، ایگریسو تھے۔ تو جو لوگ ایگریسو ہوتے ہیں، میرا افغانستان کو یہ جو ہے پیغام ہے کہ ان کو ایگریسو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایگریشن ہاں لوگ آپ کو مانیں گے لیکن کچھ وقت تک مانیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے جلدی سے، کیونکہ اگریسو لوگ جو ہے وہ ہسٹری میں نہیں رہے ہیں۔ منگول جو ہے وہ کچھ تک اس نے رول کیا، کچھ وقت تک رول کیا، پھر وہ ختم ہو گئے۔ تو اس طرح میں افغانستان کہہ رہا ہوں کہ اگریسو آپ لوگوں نے نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگوں نے سافٹ سکلز پر بات کرنی ہے، اور ٹیبل ٹاکس پر بات کرنی ہے۔ اگر ہم اب دیکھیں ٹیبل ٹاکس پر یا سافٹ اگریسو نہ ہونے کے، اگر اگریسو نہیں اور سافٹ طریقے سے جو ہے بات کرتے ہیں تو ہم اگر دیکھیں برٹش جو ہے کتنا بڑا ہو جائے گا، کتنا جو ہے اس نے جو ہے ترقی کی ہے، کیوں کی ہے ترقی اس نے، کیوں اتنا بڑا جو ہے وہ یونائٹڈ بن گیا ہے، یونائٹڈ کنگڈم کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو، تو وہ جو ہے سافٹ اسکل کے بارے میں بات کر رہے تھے، ٹیبل ٹاکس پر بات کر رہے تھے، ایگریسو نہیں ہو رہے تھے۔ اسی طرح آپ امریکہ کو دیکھیں تو وہ بھی ٹیبل ٹاکس پر بات کر رہے تھے، ایگریسو نہیں ہو رہے تھے۔ اگر آپ ایگریسو ہوں گے تو آپ کا جو ہے وہ آپ کے لیے مسئلے بن سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو بات کریں ٹیبل ٹاکس پر بات کریں۔ تو یہ جو حل ہے ان مسئلے کا تو یہ ہے۔ یہ کوئی انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اس میں میرے پیغامز تھے، اگر آپ لوگوں کو صحیح سے یہ پیغام آپ تک پہنچ گئے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ see you in the next one۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔